مفتی صاحب دیکھیں اس موقع پر نا کچھ لوگ ایک ان کے پاس ہوتی ہے مشین، اس کے اندر سے نا وہ جب مشین آن کرتے نا تو بدعت بدعت، یہ بھی بدعت، یہ بھی بدعت، اس طرح کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو میں آج چاہوں گا کہ آج آپ آسان الفاظ میں یہ بتا دیں کہ بدعت کی تعریف کیا ہے. پہلے تو ہم تعریف سمجھ لیں کہ یہ بدعت ہوتا کیا ہے. کوئی کہتا ہے کہ جو کام صحابہ نے نہیں کیا وہ بدعت، کوئی کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد شروع ہونے والا کام بدعت. تو اس کی وضاحت کر دیں کہ آخر بدعت کی تعریف کیا ہے اور یہ کیا ہے. دیکھیں لفظ بدعت جو ہے یہ بدعن سے بنا ہے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب کوئی بھی ایسا کام یا کوئی بھی ایسی چیز کہ جس کی سابقہ کوئی مثال موجود نہ ہو. ٹھیک ہے. قرآن مجید میں دیکھیں نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفت ذکر کی گئی کہ بدیع السماوات والارض، جس نے زمین اور آسمان کو بغیر کسی نمونے کے پیدا کیا. واہ واہ واہ. یعنی سابق میں کوئی مثال موجود نہیں تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر کسی مثال کے، بغیر کسی ماڈل کے زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا. سبحان اللہ. تو اسی سے یہ لفظ بدعت بنا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ سابق میں کسی کام کی کوئی ہمیں تصور نہ ملتا ہو، کوئی کانسیپٹ نہ ملتا ہو اور پھر وہ کام اختیار کیا جائے. تو یہ لفظی طور پر اس کو کہا جاتا ہے بدعت. صحیح. اصطلاحی طور پر وہ کام ہوتا ہے، یعنی ٹرمینالوجی، جو شرعی ٹرمینالوجی، یہ تو میں نے بتا دیا کہ ایز پر ڈکشنری بدعت کسے کہتے ہیں. اور اگر ہم ٹرمینالوجی کے اعتبار سے بات کریں کہ شرع کی ٹرمینالوجی میں اس کو بدعت کس کو کہتے ہیں، تو شرع کے اعتبار سے بدعت وہ کام ہوتا ہے کہ جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے دور کے بعد جاری ہوا ہو، چاہے دور صحابہ میں کیوں نہ ہو، اس کو بدعت ہم کہیں گے. صحیح. جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اگر ہم دیکھتے نا تو اگر بلکہ اس سے پہلے آ جائیں کہ اگر ہم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کو دیکھیں تو یہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے دور سے بالکل متصل تھا. ایسا ہی. اس میں پہلی وہ بات ہوئی کہ جو سرکار علیہ السلام کے دور میں نہیں تھی، یعنی جمع قرآن. صحیح. تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے دور کے بعد جب جنگ یمامہ ہوئی، اس میں حفاظ شہید ہوئے، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدیق اکبر کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور جس طریقے سے حفاظ شہید ہو رہے ہیں تو کیوں نہ ہم قرآن کو جمع کر لیں. تو وہاں پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا کویشچن یہ تھا کہ میں وہ کام کیسے کر سکتا ہوں جو نبی کریم علیہ السلام نے نہیں کیا، کیونکہ پیچھے بدعت کی مذمتیں بیان کی جا چکی تھی نا. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں یہی تھا کہ سرکار علیہ السلام نے نہیں کیا، میں کیسے کروں گا. تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ حضور یہ کام خیر ہے، یہ کام خیر ہے. آپ عرض کرتے رہے، بالآخر پھر قرآن جو ہے وہ جمع ہوا اور صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ میرا شرح صدر ہوا. تو صدیق اکبر کے ذہن میں بھی جو بدعت کا کانسیپٹ تھا وہ یہی تھا کہ سرکار کے دور کے بعد اگر شروع ہو تو وہ بدعت ہے. اسی طریقے سے اگر ہم فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں دیکھیں تو اس میں تراویح کی جماعت، اور وہاں تو فاروق اعظم نے باقاعدہ لفظ بدعت استعمال فرمایا کہ جب تراویح کو جماعت کے ساتھ ادا کرتے دیکھا تو فرمایا کہ نعم البدعۃ ھذہ، کہ کیا ہی اچھی بدعت ہے. اسی طرح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے دور کے بعد جو سب سے پہلی بدعت جاری ہوئی وہ پیٹ بھر کے کھانا کھانا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کے دور کے بعد جاری ہونے والا بھی بدعت ہو سکتا ہے، لیکن اصل جو شرعی طور پر جس کو بدعت کہا جاتا ہے وہ جو بدعت کام ہے وہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے دور کے فوراً بعد شروع ہوا تو اس کو بدعت کہیں گے. یہ 3 صحابہ کے میں نے حوالے ذکر کیے، بخاری مسلم اسی طرح کی روایتوں میں ہے کہ یہ وہاں سے ہمیں کانسیپٹ ملتا ہے کہ اگر کوئی سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد بھی کوئی کام جاری ہوا تو وہ چاہے صحابہ کے دور میں ہوا ہو، صحابہ نے اس کو بدعت سے ہی تعبیر فرمایا.